ایک ضروری اعلان: یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ فراہم کردہ مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اصل کتاب سے خود رجوع کریں اور اپنی سمجھ قائم کریں۔ آج ہم تلک دیواشر کی کتاب پاکستان دا بلوچستان کننڈرم پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہم اس کتاب کا باب با جائزہ لیں گے اور آج شروعات کر رہے ہیں اس کے تعارف سے۔ کتاب کا تعارف ہی ایک ایسے اقتباس سے ہوتا ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان حکومت کی اپنی ایک رپورٹ سے لیا گیا ہے۔ زندگی اب بھی شدید غربت اور محرومی کی گرفت میں ہے۔ پھول خوشبو کھو سکتے ہیں لیکن کم از کم پنکھڑیاں تو نہ کھوئیں۔ مطلب یہ کسی باغی کے الفاظ نہیں بلکہ حکومت کے اپنے وائٹ پیپر سے ہیں۔ یہ ایک لائن ہی جیسے پورے مسئلے کا خلاصہ کر دیتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف سرکاری اعداد و شمار کی کہانی نہیں ہے۔ مصنف خود بتاتے ہیں کہ انہیں یہ کتاب لکھنے کی تحریک دو ذاتی کہانیوں سے ملی۔ ایک اس باپ کی فریاد جس کا بیٹا جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور دوسرا ایک طالب علم کا دکھ جس کے لیے بلوچستان کا لفظ ہی ایک ناقابل بیان تکلیف بن چکا ہے۔ تو یہ کتاب کی شروع میں اس مسئلے کو ایک انسانی چہرہ دے دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیگانگی، یہ محرومی، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ کتاب اس مسئلے کی جڑیں کہاں دکھتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تاریخی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو 1947 میں جناح کا صوبائی خود مختاری کے وعدے سے پیچھے ہٹنا تھا۔ اچھا، اور یہ تو 1940 کی قرارداد لاہور کے بالکل الٹ تھا، جس میں اکائیوں کو خود مختار اور مقتدر کہا گیا تھا۔ یہ تو ایک بنیادی اعتماد کی خلاف ورزی تھی۔ جی بالکل، اور اسی کے ساتھ دوسری بڑی وجہ مرکز کی طرف سے ایک خاص مرکزی اسلامی شناخت مسلط کرنے کی کوشش تھی، جو بلوچوں کی صدیوں پرانی سیکولر ثقافت اور ان کی الگ لسانی شناخت سے ٹکراتی تھی۔ مثلاً ون یونٹ کی پالیسی۔ جب مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک اکائی بنا دیا گیا تھا جس سے بلوچ اپنی صوبائی شناختی کھو بیٹھے تھے۔ صحیح۔ یعنی مرکزی حکومت قوم پرستی کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا اثر بالکل الٹا ہو رہا تھا۔ کتاب میں اس حوالے سے میر غوث بخش بزنجو کا صدر ضیاء کو دیا گیا ایک زبردست جواب بھی ہے۔ ہاں، وہ ایک تاریخی جملہ ہے۔ جب ضیاء نے کہا کہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور پھر کچھ اور، تو بزنجو نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہم بلوچ اور پشتون ہیں اور ہم اس بنیاد کے بغیر کبھی بھی ایک قابل عمل پاکستان نہیں بنا سکتے۔ یہ جواب اس گہری شناختی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ یہ تو تاریخی ناانصافیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کتاب ان پرانے زخموں کو آج کے دور کے مسائل سے کیسے جوڑتی ہے؟ مطلب سی پیک یا جبری گمشدگیوں سے؟ کتاب ان کو براہ راست جوڑتی ہے۔ تاریخی محرومیوں نے آج کے 3 بڑے مسائل کو جنم دیا ہے۔ پہلا ہے وسائل کا استحصال، خاص طور پر سوئی گیس کا۔ اچھا۔ جی، جس نے کئی دہائیوں تک پاکستان کے شہروں کو روشن کیا، لیکن خود ڈیرہ بگٹی کا علاقہ طویل عرصے تک اس سے محروم رہا۔ یہ احساس کہ وفاق ان کے وسائل لوٹ رہا ہے، یہ بہت گہرا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مسئلہ؟ دوسرا ہے شناخت کا بحران۔ گوادر پورٹ اور سی پیک جیسے منصوبوں نے اس خوف کو مزید بڑھا دیا ہے کہ بلوچ اپنی ہی سرزمین پر اقلیت نہ بن جائیں۔ اور تیسرا، ریاستی تشدد، جبری گمشدگیاں اور مارو اور پھینکو کی پالیسیاں، جنہوں نے بے اعتمادی کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہ تینوں مسائل، وسائل، شناخت اور تشدد، کیا یہ سب ایک ہی بڑے مسئلے کی مختلف شکلیں ہیں؟ یعنی اپنی تقدیر کا اختیار نہ ہونا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ وسائل پر اختیار نہیں، اپنی شناخت کے اظہار کی آزادی نہیں، اور جب آواز اٹھائی تو ریاستی تشدد کا سامنا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس مسئلے کا اصل مرکز کیا ہے؟ کتاب کا تعارف یہ واضح کرتا ہے کہ یہ تنازع چند شرپسندوں کا پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری قوم کے احساس محرومی کا نتیجہ ہے۔ تعارف میں سلیگ ہیریسن کا ایک بہترین حوالہ دیا گیا ہے جو اس مخمصے کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ پنجابیوں کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ 4% سے بھی کم بلوچ آبادی ملک کے 44% رقبے پر خصوصی دعویٰ کرے۔ یہی سوچ، یہی ذہنیت اس مسئلے کا مرکز ہے۔ واہ، یہ تو واقعی اس کننڈرم یعنی مخمسے کی بہترین وضاحت ہے۔ بلوچستان اپنی تصویریاتی اہمیت کی وجہ سے اتنا بڑا ہے کہ ریاست اس پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کر سکتی، لیکن گزشتہ 7 دہائیوں کی پالیسیوں نے اسے قریب لانے کے بجائے مزید دور کر دیا ہے۔ اور اسی لیے مصنف تعارف کا اختتام ایک بہت ہی وزنی اور غور طلب سوال پر کرتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، کیا صورتحال ناقابل تلافی ہو چکی ہے؟ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان کا پاکستان سے الگ ہونا کتنا ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کتاب کے بقیہ حصے میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ سوال سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم کتاب پاکستان دی بلوچستان کننڈرم کے سیکشن آئے کے پہلے باب سرزمین پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اس خطے کے جغرافی کو دیکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ سخت زمین وہاں کے لوگوں کی تاریخ اور شناخت کیسے بناتی ہے۔ جی، اور یہاں شروع میں ہی ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم بلوچستان کا نقشہ دیکھتے ہیں تو یہ جغرافیائی طور پر بر صغیر کا حصہ کم اور ایرانی سطح مرتفع کا تسلسل زیادہ لگتا ہے۔ اچھا، اور یہ نقطہ آگے جا کر بہت اہم ثابت ہوگا۔ اس منظر کو اگر ذہن میں لائیں تو مجھے ایڈورڈ ویکفیلڈ کا ایک قول یاد آتا ہے، ناموار، بنجر، دھوپ میں جلے ہوئے پہاڑ۔ مطلب یہ الفاظ سن کر ہی ایک سختی کا احساس ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جغرافیہ ثقافت کو شکل دیتا ہے۔ یہ زمین اتنی بے رحم ہے کہ آپ صرف ایک جگہ بیٹھ کر کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی صرف جانوروں کے ساتھ گھوم پھر کر گزارا ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو نیم خانہ بدوشی ہے، یہ کوئی رومانوی طرز زندگی نہیں ہے۔ یہ تو زندہ رہنے کی حکمت عملی ہے۔ بالکل، زمین نے انہیں سکھایا ہے کہ خود انحصار کیسے بننا ہے۔ اور تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے کہ سرزمین کو قابو کرنا کتنا مشکل رہا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً سکندر اعظم کی مثال آتی ہے، 325 قبل مسیح کی۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح، جس کی فوج کو کسی نے نہیں ہرایا، اسے بلوچستان کے جغرافیے نے شکست دی۔ اور شکست بھی کیسی؟ تقریباً 3/4 فوج ہی ختم ہو گئی تھی۔ جی، صرف پیاس، بھوک اور گرمی سے۔ تو یہ ایک بہت واضح پیغام تھا کہ یہ سرزمین باہر والوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ یعنی یہ ایک طرح سے سلطنتوں کا قبرستان رہا ہے، یونانی ہوں، عرب، ہندو یا پارسی، سب یہاں سے گزرے تو صحیح۔ لیکن کوئی بھی اسے مکمل طور پر اپنی سلطنت میں ضم نہیں کر سکا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ اس کی سختی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے۔ اس گرمی کی شدت کا اندازہ تو اس مشہور بلوچی کہاوت سے ہوتا ہے، اے خدا، جب تو نے سبی اور دادھڑ بنا ہی دیا تھا تو پھر جہنم بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اس میں ایک گہرا طنز ہے جو شاید وہیں کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر 19ویں صدی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اچھا، اب تک تو جغرافیہ بلوچوں کا محافظ تھا، لیکن پھر اسی کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ آپ گولڈسمتھ لائن کی بات کر رہی ہے؟ یہ کیا تھی؟ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ صرف نقشے پر ایک لکیر نہیں تھی۔ اصل میں یہ برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جو دی گریٹ گیم چل رہی تھی، یہ اس کا ایک مہرا تھا۔ مطلب ایک بفر زون بنانے کے لیے؟ بالکل، انگریزوں کو ہندوستان میں اپنی سلطنت محفوظ بنانی تھی، تو سر فریڈرک گولڈسمتھ نے بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس نے وہاں کے لوگوں پر کیا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے ان سے تو پوچھا نہیں گیا ہوگا۔ ان سے بالکل نہیں پوچھا گیا۔ ایک لکیر نے صدیوں سے اکٹھے رہنے والے قبیلوں اور خاندانوں کو راتوں رات 2 الگ ملکوں کا شہری بنا دیا۔ جو قوم ہزاروں سال سے آزاد گھومتی تھی، وہ اچانک سرحدوں میں بڑھ گئی۔ جی، اور اس تقسیم کے جو اثرات ہیں وہ آج تک اس خطے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام باتوں کو جوڑتے ہیں تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ بلوچستان کا جغرافیہ صرف پتھر اور ریت نہیں ہے، یہ ایک ایسا سانچہ ہے جس نے ایک ایسی شناخت بنائی ہے جو بہت خود انحصار ہے، لچکدار ہے اور بیرونی اثرات کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔
یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر یہ سرزمین تاریخی طور پر بیرونی تسلط کو مسترد کرتی رہی ہے اور اس نے ایسے لوگوں کو جنم دیا ہے جو اپنی آزادی کو سب سے اہم سمجھتے ہیں، تو اس خطے کی اس بنیادی فطرت کو سمجھے بغیر اسے ایک ماڈرن ریاست میں ضم کرنے کی کوششوں کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ اب ہم کتاب پاکستان دی بلوچستان کننڈرم کے سیکشن 1 ایک قدیم تہذیب کے باب نمبر 2 عوام پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب بلوچستان کے لوگوں پر ہے کہ وہ کون ہیں، ان کا سماجی نظام کیسا ہے اور ان کی روایات کیا ہیں۔ جی، اور اس باب کا مرکزی خیال، مطلب جو کور آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچ معاشرہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت متنوع اور پیچیدہ ہے۔ یہاں بلوچ ہیں، برہاوی ہیں، پشتون ہیں، اور ان سب کی شناختیں وہ ان کے قبائلی نظام سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق لفظ بلوچ کے معنی پر ہی اتفاق نہیں ہے۔ کچھ برطانوی ذرائع اسے خانہ بدوش کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، اور کچھ اسے قدیم یونانی نام گیدروسیا سے بھی جوڑتے ہیں۔ تو مطلب شروعات ہی ایک راز سے ہو رہی ہے۔ بالکل، اور ان کی اصلیت کے بارے میں بھی دو بڑے نظریات ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ وہ اسی سرزمین کے قدیم باشندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ تقریباً 2000 سال پہلے شام کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام نظریات کے باوجود ان سب کو ایک مشترکہ جد امجد کا تصور جوڑتا ہے، جسے وہ کون کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جب ہم شناخت کی بات کر رہے ہیں تو براویوں کا ذکر بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کی زبان کا تعلق جنوبی ہندوستان کی دراوڑی زبانوں سے ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، یہ ایک تاریخی معمہ ہے نا؟ بلوچستان میں ایک ایسی زبان جس کا خاندان ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کا اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود بھی بالکل، قلات کے خان سمیت بہت سے لوگ بلوچ اور براہوی کو ایک ہی قوم کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ کئی بڑے بلوچ قوم پرست رہنما وہ خود براہوی نسل سے تھے۔ اچھا، تو یہ شناخت کی ایک اور پرت ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے متنوع لوگوں کو تاریخی طور پر منظم کیسے کیا جاتا تھا؟ یہ ہمیں سرداری نظام کی طرف لاتا ہے، صحیح؟ جی، یہ نظام بلوچ معاشرے کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ اس کی جڑیں تو مغل دور میں ہیں، لیکن اس کی جو موجودہ شکل ہے۔ ایک منٹ، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سرداری نظام کوئی ہزاروں سال پرانی بلوچ روایت ہے۔ مطلب کتاب کے مطابق اس کی موجودہ شکل تو انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ انگریزوں نے اپنے بال واسطہ کنٹرول کے لیے سرداروں کو بہت بااختیار بنایا۔ یعنی سردار اپنے قبیلے کا سب کچھ تھا، چیف ایگزیکٹو بھی، قانون بنانے والا بھی، اور جج بھی۔ تمام اختیارات ایک ہی شخص کے پاس۔ جی، اور اگرچہ 1976 میں اسے قانونی طور پر ختم کر دیا گیا، اس کا اثر آج بھی سماجی ڈھانچے پر بہت گہرا ہے۔ اسی سماجی ڈھانچے میں ایک اور چیز بہت نمایاں ہے، اور وہ ہے بلوچ معیار، یعنی ان کا ضابطہ اخلاق۔ یہ صرف کچھ اصول نہیں ہے نا؟ یہ ایک مکمل سماجی ضابطہ ہے۔ بالکل، اس میں عزت، بہادری، مہمان نوازی اور سب سے بڑھ کر پناہ دینا شامل ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ میں ملتی ہے جب مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگ رہا تھا۔ اچھا، وہ مغزی سردار والی کہانی؟ جی وہی، ایک مغزی سردار نے بھاری انعام کے لالچ کو ٹھکرا کر ہمایوں کو مہمان کی حیثیت سے پناہ دی، کیونکہ یہ معیار کا تقاضا تھا۔ یہ ان کی اقدار کی گہرائی دکھاتا ہے۔ واہ! اور اسی سماجی تانے بانے کا ایک اور اہم حصہ بلوچ پشتون تعلقات بھی ہیں۔ کتاب کے مطابق برطانوی دور میں پشتون آبادی شمالی علاقوں میں بڑھی، اور پھر بعد میں افغان پناہ گزینوں کی آمد نے اس حرکیات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ ہاں، اس سے بلوچ آبادی میں یہ خدشات پیدا ہوئے کہ کہیں وہ اپنی ہی زمین پر اقلیت نہ بن جائیں۔ تو یہ بھی اس کننڈرم یعنی معمے کا ایک حصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں جس کی شناخت مشترکہ نسل کے تصور سے بنی ہے، ایک پیچیدہ قبائلی نظام، ایک گہرے ضابطہ اخلاق اور مسلسل بدلتی ہوئی نسلی حرکیات سے مل کر۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات رہ جاتی ہے۔ یہ گہری قبائلی اور نسلی شناخت جسے ہم نے ابھی سمجھا ہے،
ایک جدید مرکزی ریاست کے تصور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس خطے کے حال اور مستقبل دونوں کی سمت طے کرتا ہے۔ اب ہم کتاب پاکستان دی بلوچستان کننڈرم کے تیسرے باب یعنی مذہب پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بلوچ معاشرہ کافی سیکولر ہے، لیکن جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ بالکل۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو بلوچ قوم پرستی کی بنیاد ہمیشہ سیکولر ہی رہی ہے۔ ان کے لیے اپنی ثقافت، اپنی زمین، یہ شناختیں مذہب سے کہیں زیادہ اہم تھیں۔ لیکن ہاں، ریاستی پالیسیوں نے اس صورتحال کو کافی حد تک بدل دیا ہے۔ اچھا، تو یہی سب سے اہم سوال ہے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے اور کیوں؟ اگر شناخت اتنی پختہ تھی تو مذہب کا عنصر اتنا غالب کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کی جڑیں ہمیں جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسیوں میں ملتی ہیں۔ اچھا، ضیاء دور میں؟ جی، اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ 70 کی دہائی کی جو بلوچ شورش تھی اس کا مقابلہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش جیسے سانحے سے بچا جائے، مطلب یہ کہ بلوچ قوم پرستی کو ایک بڑی اسلامی شناخت میں ضم کر دیا جائے تاکہ لسانی شناخت پر مذہبی شناخت حاوی ہو جائے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے، یعنی یہ ایک ریاستی سطح کی پالیسی تھی، لیکن کیا صرف پالیسی بنانے سے زمین پر بھی کوئی ٹھوس نتائج نکلے؟ بہت گہرے نتائج نکلے۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں بلوچستان میں مدارس کا ایک آپ کہیں کہ پورا جال بچھا دیا گیا۔ اچھا، کوئی اندازہ ہے کہ کتنے مدارس؟ جی، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صوبے میں تقریباً 1095 مدارس قائم ہوئے۔ 1095؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور ان میں کوئی 85,000 طلباء پڑھ رہے تھے۔ بعد میں جنرل مشرف نے بھی اسی حکمت عملی کو جاری رکھا۔ اچھا، انہوں نے بھی؟ ہاں، لیکن ان کا زور تھوڑا مختلف تھا۔ وہ مذہبی جماعتوں کو سیاسی دھارے میں لا کر قوم پرستوں کا ووٹ بینک توڑنا چاہتے تھے۔ تو یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے نا؟ کہ ایک طرف آپ قوم پرستی کو خطرہ سمجھ رہے ہیں اور دوسری طرف مذہبی انتہا پسندی کو خود ہوا دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اس کا پھر سماجی سطح پر کیا اثر پڑا؟ لوگوں پر کیا بیتی؟ اس کا سب سے تباہ کن نتیجہ فرقہ وارانہ تشدد کی صورت میں سامنے آیا۔ خاص طور پر کوئٹہ کی جو شیعہ ہزارہ برادری ہے اسے بہت منظم طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے لشکر جنگوی جیسی تنظیموں نے کیے۔ اور یہ حملے تو اکثر ہائی سیکیورٹی والے علاقوں میں ہوتے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ جی بالکل، اور تشویش کی بات یہی تھی کہ مجرم کبھی پکڑے نہیں جاتے تھے، جس سے یہ تاثر گہرا ہوتا تھا کہ شاید انہیں کہیں نہ کہیں سے تحفظ حاصل ہے۔ تو کیا یہ تشدد صرف ہزارہ برادری تک ہی محدود تھا یا دوسری اقلیتیں بھی اس سے متاثر ہوئیں؟ نہیں، دوسری اقلیتوں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا۔ ان میں زکلی جو ایک مقامی صوفی سلسلہ ہے اور ہندو برادریاں شامل تھیں۔ اچھا، ہندو برادری بھی؟ تاریخی طور پر تو ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بہت اچھے تھے۔ ہندوؤں کو بلوچ معاشرے میں ہمیشہ عزت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ 1947 کی تقسیم کے فسادات میں بھی وہ وہاں محفوظ رہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ اغوا برائے تاوان، جبری تبدیلی مذہب اور ایک مستقل خوف کی فضا نے انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی ایک سیاسی مسئلے کو دبانے کے لیے ایک ایسا سماجی بحران پیدا کر دیا گیا جس نے بلوچستان کی صدیوں پرانی رواداری کی پہچان ہی ختم کر دی۔ بالکل، اور یہیں سے وہ ایک بہت اہم اور پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ ریاست نے قوم پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی انتہا پسندی کا ہتھیار تو استعمال کر لیا، جی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کل کو یہی انتہا پسند گروہ اپنے بین الاقوامی ایجنڈوں کے ساتھ خود ریاست کے لیے اس قوم پرستی سے بھی بڑا خطرہ بن جائیں جسے وہ ختم کرنا چاہتے تھے؟ کہ چوتھے باب یعنی زبان پر بات کرتے ہیں۔ جی، اس باب کو پڑھتے ہوئے جو پہلی چیز مجھے محسوس ہوئی وہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اچھا، کس قسم کا تضاد؟ دیکھیں، ایک طرف تو بلوچ قوم پرستی ایک متحدہ شناخت کی بات کرتی ہے، صحیح، لیکن دوسری طرف جب آپ یہاں کی زبانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور اس کی سب سے واضح مثال تو مردم شماری کے اعداد و شمار ہیں۔ جی، میں بھی اسی پر آ رہی تھی۔ صرف 20 سال میں 1998 سے 2017 تک بلوچی بولنے والوں کا تناسب تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ جی، اور اسی عرصے میں پشتو بولنے والے تقریباً 6% بڑھ گئے ہیں۔ بالکل، تو یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے نا،
یہ اس خطے میں ایک خاموش سیاسی اور ثقافتی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سیدھا بلوچستان کے لسانی منظرنامے کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ صحیح۔ بلوچی زبان کی بات کریں تو اس کی جڑیں کافی وسیع ہیں، ایرانی زبانوں کے خاندان سے ہیں، اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ یہ تو ایران، افغانستان، ترکمنستان، خلیجی ریاستوں تک بولی جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے، لیکن اصل معمہ یا جو دلچسپ بات ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب ہم اس خطے کی دوسری بڑی زبان کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے براہوی زبان۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے سچ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یورپی محققین کے مطابق اس زبان کا تعلق ایران یا وسطی ایشیا سے نہیں بلکہ ہزاروں میل دور جنوبی ہندوستان کی دراوڑی زبانوں سے ہے۔ خاص طور پر تامل سے۔ جی، تامل سے۔ جیسے مثال کے طور پر براہوی میں گاؤں کو ارو، چاول کو اریسی اور پانی کو تونی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ تامل میں بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ ایک حیران انگیز لسانی جزیرہ ہے بلوچستان کے بیچوں بیچ، اور دیکھیں یہی وہ نقطہ ہے جہاں زبان صرف ایک علمی موضوع نہیں رہتی بلکہ ایک سیاسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ لسانی فرق کو جان بوجھ کر زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا، تو یہ ایک شعوری سیاسی حکمت عملی ہے۔ جی، ان کے بیانیے کے مطابق ایک متحدہ بلوچ شناخت کو فروغ دینا زیادہ اہم ہے، خاص طور پر جب انہیں یہ لگتا ہے کہ ریاست اس فرق کو استعمال کر کے انہیں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس تاریخی مثال بھی ملتی ہے؟ جی بالکل، کتاب میں 1947 کی خان آف قلات کی تقریر کا ذکر ہے۔ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ بلوچی ہی بلوچ قوم کی زبان ہے۔ تو یہ ایک سیاسی بیان تھا اتحاد کے لیے؟ ایک سیاسی بیان تھا جس کا مقصد تمام گروہوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا تھا، اور عملی طور پر بھی دیکھیں تو زیادہ تر براہوی بولنے والے دو لسانی ہیں، وہ بلوچی روانی سے بولتے ہیں، جس سے یہ اتحاد اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جی، انہوں نے گویا یہ فیصلہ کیا کہ ایک ٹیم کی جرسی پہننا اس بحث سے زیادہ اہم ہے کہ گھر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کو ہمیشہ سے شناخت کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی تو ایسی تحریکیں رہی ہوں گی نا؟ جی ہاں، اور یہاں درخانی تحریک کا ذکر بہت اہم ہے۔ 19ویں صدی کی یہ تحریک صرف مذہبی کتابوں کا بلوچی اور براہوی میں ترجمہ نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر اس کا اصل اثر کیا تھا؟ اس کا اصل اثر یہ تھا کہ اس نے ان زبانوں کو ایک معیاری تحریری شکل دی، ایک ادبی روایت قائم کی جو آج کی لسانی شناخت کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف بیرونی طاقتوں نے بھی زبان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے انگریزوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان بنایا۔ اور اس کا مقصد بلوچستان کو ایرانی بلوچستان کے اثر سے الگ کرنا تھا؟ بالکل، یہ ایک جیو پولیٹیکل چال تھی، اور پاکستان نے بعد میں اسی پالیسی کو جاری رکھا۔ تو ایک طرف زبانوں کو اندرونی طور پر جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف باہر سے ایک غیر مقامی زبان مسلط کی جا رہی ہے۔ جی، یہی تضاد ہے۔ اسی لیے بلوچستان میں زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں، یہ شناخت، تاریخ اور سیاسی جدوجہد کا ایک میدان جنگ ہے۔ چاہے وہ براہوی اور بلوچی کا اتحاد ہو یا اردو کی سرکاری حیثیت کے خلاف مزاحمت۔ ہر لسانی فیصلہ ایک سیاسی بیان بن جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو مجھے ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ قومی شناخت ایک مشترکہ زبان سے بنتی ہے۔ جی، یہ ایک عام تاثر ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم پرست تحریک کا کیا مطلب ہے جو فخریہ طور پر کثیر اللسانی ہو، اور جس کی بقا کا انحصار ہی اپنی داخلی لسانی تقسیم کو شعوری طور پر ختم کرنے کی کوشش پر ہو؟ یہ تو اس پوری سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ ایک قوم کو کیا چیز جوڑتی ہے۔ 5 تاریخ تقسیم تک پر بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف تاریخ کے کچھ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ریاست کی کہانی ہے جو بڑی طاقتوں کے بیچ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل، اور اس تاریخ کو سمجھے بغیر بلوچستان کے آج کے حالات کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ کہانی ایک آزاد ریاست کی ہے جس پر نوآبادی طاقتیں حاوی ہوئیں اور اسے اپنی اسٹریٹجک بساط کا مہرہ بنا لیا۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں میر نصیر خان کے دور کو، جو 1749 سے 1794 تک تھا، بلوچ تاریخ کا ایک سنہرا دور کہا گیا ہے۔ جی،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت خلات کی ریاست بہت وسیع تھی۔ کتنی وسیع؟ اس میں آج کے ایران اور افغانستان کے بھی کچھ حصے شامل تھے۔ ایک متحد بلوچ ریاست تھی، اچھا، اور یہی وہ دور ہے جسے بلوچ قوم پرست اپنی آزاد اور خود مختار ریاست کے تصور کی بنیاد مانتے ہیں۔ اور کمال یہ تھا کہ ایک طرف ایران تھا، دوسری طرف افغانستان، اور میر نصیر خان نے ان کے بیچ اپنی خود مختاری قائم رکھی۔ بالکل، کامیابی سے قائم رکھی۔ تو اتنی مضبوط ریاست آخر کمزور کیسے پڑی؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس خود مختاری کو چیلنج کیا؟ وہ طاقت انگریز تھے، اور وجہ تھی دی گریٹ گیم۔ یعنی روس اور برطانیہ کی وہ مشہور چھپکلش؟ جی، وسطی ایشیا میں روس کے بڑھتے ہوئے اثر سے انگریز خوفزدہ تھے۔ انہیں افغانستان تک ایک محفوظ راستہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے بولان پاس پر کنٹرول ضروری تھا۔ اور بولان پاس کلات کی ریاست میں تھا۔ بالکل، تو بلوچستان ایک طرح سے دو بڑی طاقتوں کی لڑائی کے بیچ میں آ گیا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1838 میں خانِ کلات مہراب خان سے ایک معاہدہ کیا، لیکن جلد ہی انگریزوں نے الزام لگایا کہ بلوچ قبائل ان کے قافلوں پر حملے کر رہے ہیں، اور اس بہانے اسی بہانے کلات پر حملہ کر کے مہراب خان کو قتل کر دیا۔ اور یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں ساری کہانی پلٹ گئی۔ یہ بلوچ سرزمین پر بیرونی تسلط کا آغاز تھا۔ قبضے کے بعد انگریزوں نے کنٹرول کیسے سنبھالا؟ یہاں کیپٹن رابرٹ سینڈمین کی فارورڈ پالیسی کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت شاطرانہ پالیسی تھی۔ سینڈمین نے خانہ قلات کو ایک طرح سے بائی پاس کر دیا۔ بائی پاس کر دیا کیسے؟ اس نے براہ راست قبائلی سرداروں سے تعلقات بنائے۔ اس نے سرداروں کو پیسہ دیا، ہتھیار دیے، اختیارات دیے، اور انہیں تاج برطانیہ کا وفادار بنا لیا۔ لیکن اس میں تو بہت بڑا خطرہ تھا، ہے نا، کہ آپ مقامی سرداروں کو اتنا طاقتور بنا رہے ہیں، وہ کل کو آپ ہی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک رسک تھا۔ لیکن سینڈمین کا کمال یہی تھا کہ اس نے سرداری نظام کو صرف خریدا نہیں، بلکہ اسے برطانوی راج پر انحصار کرنے والا بنا دیا۔ اس نے سرداروں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال کیا، اور ایک ایسا بکھرا ہوا طاقت کا ڈھانچہ بنایا جسے باہر سے کنٹرول کرنا آسان تھا۔ اور دوسری طرف انہوں نے بلوچستان کو جغرافیائی طور پہ بھی تقسیم کیا۔ جی، انہوں نے اپنے اسٹریٹیجک مفادات کے لیے لکیریں کھینچ دیں۔ گولڈسمتھ لائن نے بلوچستان کا ایک بڑا حصہ ایران کو دے دیا۔ اور ڈیورنڈ لائن نے کچھ علاقے افغانستان کے حوالے کر دیے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے کوئی دو بڑی طاقتیں اپنے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کسی تیسرے ملک کے بیچ ایک لکیر کھینچ دیں، خاندان اور گاؤں الگ کر دیں۔ اور بلوچوں سے پوچھا تک نہیں گیا۔ ان کی مرضی بالکل شامل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے 1947 میں جب انگریز جا رہے تھے تو کلات کی قانونی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ برطانوی ہند کا حصہ تھا؟ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ 1876 کے معاہدے کے تحت کلات کو ایک آزاد ریاست مانا گیا تھا، نہ کہ کوئی شاہی ریاست جیسے باقی ہندوستان میں تھی۔ اچھا۔ اور اس بات کی تصدیق 4 اگست 1947 کو دہلی میں ہوئی، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، محمد علی جناح اور خانہ قلات کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا؟ اس میں باقاعدہ یہ تسلیم کیا گیا کہ قلات ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی۔ ایک منٹ، تو 4 اگست کو دہلی میں ماؤنٹ بیٹن، جناح اور خانہ قلات سب اس بات پر متفق ہیں کہ قلات ایک آزاد ریاست ہے۔ جی بالکل۔ لیکن صرف چند مہینوں بعد وہ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اتنی جلدی یہ سب کیسے پلٹ گیا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے پیچیدہ موڑ ہے جو بعد کے واقعات کی بنیاد بنا۔ تو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ 1947 سے پہلے بلوچستان کی ایک آزاد ریاست کے طور پر لمبی تاریخ تھی۔ اسے نوآبادیاتی طاقتوں نے اپنے فائدے کے لیے توڑا، اور جاتے جاتے بھی قانونی طور پر اسے آزاد ہی مانا گیا تھا۔ اور یہی بات سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر تقسیم سے ٹھیک پہلے قلات کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو سب نے بشمول بانی پاکستان تسلیم کر لیا تھا، تو پھر چند ماہ بعد ہی اس کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو جائز ٹھہرانے کے لیے کون سی قانونی اور اخلاقی بنیادیں پیش کی گئی؟ چھٹے باب پاکستان سے الحاق کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف 7 مہینوں پر محیط ہے، لیکن اس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ کہانی ہے قلات کی، ایک آزاد ریاست جو پاکستان کا حصہ بنی۔ جی، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 4 اگست 1947 کو، آزادی سے صرف 10 دن پہلے۔
اس دن ایک معاہدہ ہوا جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، یہ نام تھوڑا ٹیکنیکل سا لگتا ہے، اس کا مطلب کیا تھا عام فہم میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ایک عارضی معاہدہ تھا۔ مطلب یہ کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، معاملات ویسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں۔ اچھا، لیکن کلات کے لیے اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں پاکستان نے اس کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ آزاد اور خود مختار، تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اگر سب کچھ طے تھا تو صرف 2 مہینوں میں کیا بدل گیا؟ جی، یہی سب سے وہ اہم موڑ ہے۔ اکتوبر 1947 تک قائد اعظم خود الحاق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اصل میں اس تبدیلی کے پیچھے صرف پاکستان کی سوچ نہیں تھی، بلکہ برطانوی دباؤ بھی تھا۔ برطانوی دباؤ؟ وہ تو جا چکے تھے۔ جی، لیکن ان کے مفادات تو تھے۔ ستمبر 1947 میں ہی برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ لارڈ لسٹول نے ماؤنٹ بیٹن کو مشورہ دیا کہ کلات کا آزاد رہنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ خطرناک کیوں؟ اس کے محل وقوع کی وجہ سے۔ انہیں ڈر تھا کہ کوئی اور بیرونی طاقت وہاں اثر و رسوخ نہ قائم کر لے، اور یہ پیغام پاکستان تک بھی پہنچایا گیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے اندرونی اور بیرونی دباؤ مل کر کام کر رہے تھے۔ بالکل، اور پھر پاکستان نے خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، بہت شروڈ چال چلی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے براہ راست خان سے بات کرنے کے بجائے کلات کی 2 ماتحت ریاستوں لسبیلا اور خاران سے رابطہ کیا۔ 1 منٹ، لیکن وہ تو قلات کے ماتحت تھی، ہے نا؟ جی، ٹیکنیکلی تھیں، لیکن پاکستان نے اس اندرونی تقسیم کا فائدہ اٹھایا تاکہ کلات کو کمزور کیا جا سکے۔ اور اس پر قلات کی قیادت کا کیا رد عمل تھا؟ خان قلات نے یہ معاملہ اپنے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا۔ دارالعوام اور دارالامرا دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر الحاق کو مسترد کر دیا۔ متفقہ طور پر؟ جی، اور اسی موقع پر غوث بخش بزنجو نے وہ اپنی مشہور تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں کیا خاص بات تھی؟ اس کا ایک جملہ جو ایک طرح سے بلوچ موقف کی عکاسی کرتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ خود مختار برابری کی بنیاد پر دوستی کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے اس میں ضم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی نقطہ تھا کہ ہم شراکت دار بن سکتے ہیں، ماتحت نہیں۔ لیکن آخرکار تو الحاق ہو ہی گیا، وہ آخری لمحہ کیسے آیا؟ وہ آیا 27 مارچ 1948 کو، جب آل انڈیا ریڈیو سے خبر نشر ہوئی کہ لسبیلا اور خاران نے پاکستان سے باقاعدہ الحاق کر لیا ہے۔ تو یہ خان کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ جی، ایک واضح پیغام کہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اسی دن انہوں نے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ تو دستخط کے بعد کیا معاملہ حل ہو گیا یا یہ کسی نئی چیز کا آغاز تھا؟ نہیں، یہ ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ باب کا آغاز تھا۔ کیسے؟ یہ فیصلہ بلوچ قوم پرستوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ خان کے اپنے بھائی شہزادہ عبد الکریم نے پاکستان کے خلاف پہلی مسلح بغاوت شروع کر دی، اچھا، اور جب انہیں مذاکرات کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا گیا تو ذرائع کے مطابق پاکستانی افسران نے قرآن پر حلف دے کر محفوظ راستے کی ضمانت دی۔ قرآن پر حلف دے کر؟ جی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہیں گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ یہ جو مبینہ دھوکہ دہی کا واقعہ ہے، یہ بلوچ اجتماعی یادداشت کا ایک بہت گہرا حصہ بن گیا۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو ذرائع کے مطابق یہ الحاق کوئی سادہ یا رضاکارانہ عمل نہیں تھا۔ بالکل نہیں، اس میں ٹوٹے ہوئے وعدے، بیرونی دباؤ اور بلاخر طاقت کا استعمال شامل تھا، جس نے ایک طویل تنازع کے بیج بو دیے۔ اور اس سب کی جڑ میں قرآن پر کیا گیا ایک وعدہ اور پھر اس کی مبینہ خلاف ورزی ہے۔ جی، اور یہ بات سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ ابتدائی دھوکہ دہی، جیسا کہ ذرائع میں بیان کیا گیا ہے، آج بھی بلوچ عوام اور پاکستانی ریاست کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے، اسے کس طرح متاثر کر رہی ہوگی۔ 7ویں باب الحاق کے بعد کی شورشیں پر بات کر رہے ہیں۔ اس باب کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹریجڈی بار بار دہرائی جا رہی ہو، ایک امید، پھر دھوکہ اور پھر تشدد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو آئیے 1948 سے شروع کرتے ہیں، جو اس کی پہلی کڑی تھی۔ بالکل،
الحاق کے فوراً بعد ہی خان آف کلات کے بھائی شہزادہ عبد الکریم خان نے مزاحمت شروع کی، لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ لڑائی نہیں ہے بلکہ اس کا انجام ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ شہزادہ کریم نے قرآن پر محفوظ راستے کا وعدہ ملنے کے بعد ہتھیار ڈالے، لیکن اس وعدے کو توڑا گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی دھوکہ نہیں تھا، آپ یوں سمجھیں کہ یہ مستقبل کے ہر تصادم کی بنیاد بن گیا۔ اس ایک واقعے نے ایک بہت گہری بے اعتمادی پیدا کر دی۔ یعنی اعتماد کی سب سے مقدس قسم قرآن پر حلف، اسے بالکل شروع میں ہی توڑ دیا گیا۔ اور لگتا ہے کہ بے اعتمادی کا یہ بیج صرف 10 سال میں ہی ایک تناور درخت بن گیا جب 1 یونٹ اسکیم سامنے آئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 1958 کی جو بغاوت تھی، اس کے پیچھے 1 یونٹ اسکیم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جو سننے والے 1 یونٹ اسکیم سے شاید پوری طرح واقف نہیں، کیا آپ مختصراً بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا تھی اور بلوچستان میں اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ ضرور۔ 1 یونٹ کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا گیا تھا۔ مقصد تو ایک مرکزی حکومت کا قیام تھا، لیکن بلوچستان جیسی چھوٹی اکائیوں کے لیے اس کا مطلب تھا اپنی صوبائی شناخت، اپنی خود مختاری اور وسائل پر اختیار، سب کا خاتمہ۔ تو یہ ان کی سیاسی اور ثقافتی حیثیت کو ختم کرنے کے مترادف تھا؟ جی بالکل، اور اسی کے رد عمل میں 80 سالہ بزرگ نواب نوروز خان نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ اور یہاں تاریخ نے خود کو بڑی بے رحمی سے دہرایا۔ بالکل، ایک بار پھر قرآن پر معافی اور حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ نواب نوروز خان اپنے ساتھیوں سمیت نیچے آ گئے، لیکن اس بار جو دھوکہ تھا وہ اور بھی زیادہ سفاک تھا۔ مطلب؟ نواب صاحب کو عمر قید ہوئی اور ان کے بیٹے اور 6 ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک بہت ہی کیا کہیں دل دہلا دینے والی روایت ہے کہ جب ان کے بیٹے کی لاش لائی گئی جی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہا، تم اس لیے نہیں مرے کہ میں دشمن کے سامنے مایوس نظر آؤں۔ یہ صرف ایک باپ کا رد عمل نہیں تھا، یہ اس گہرے زخم کی علامت تھی جو لگایا جا رہا تھا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ 2 بار ایک ہی طرح کا دھوکہ، وہ بھی قرآن کے نام پر۔ اس کے بعد تو مسلح مزاحمت کے علاوہ شاید کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہوگا۔ کیا 1973 کی شورش اسی کا نتیجہ تھی؟ اس وقت تک اعتماد مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ 1973 کی شورش کی فوری وجہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا ایک فیصلہ تھا۔ انہوں نے بلوچستان کی پہلی منتخب صوبائی حکومت کو برطرف کر دیا تھا۔ سردار عطا اللہ مینگل والی حکومت؟ جی بالکل، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، لیکن اس نے دہائیوں سے سلگتی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی اور منظم بغاوت تھی۔ اور اسی دوران، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، بیرونی طاقتیں بھی اس معاملے میں شامل ہو گئیں۔ یہ صرف ایک اندرونی معاملہ نہیں رہا تھا۔ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ایران کے شاہ کو یہ ڈر تھا کہ یہ آگ ایرانی بلوچستان تک نہ پھیل جائے۔ اسی خوف سے انہوں نے پاکستانی فوج کی بھرپور مدد کی۔ $200 ملین کی امداد، 30 امریکی کوبرا ہیلی کاپٹر، جنہیں اڑانے والے بھی ایرانی پائلٹ تھے نا؟ جی، یہ سب بلوچ مزاحمت کو کچلنے کے لیے فراہم کیے گئے۔ یہ ایک مکمل جنگ کی صورتحال تھی، 80,000 فوجی، 55,000 بلوچ جنگجوؤں کے خلاف، اور اس کے خاتمے تک ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی تھیں۔ تو اگر ہم ان تینوں بغاوتوں کو ایک ساتھ دیکھیں، 1948، 1958 اور پھر 1973، تو ان سے کیا بڑی تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ الگ الگ واقعات نہیں تھے، یہ ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ہر فوجی آپریشن اور ہر ٹوٹے ہوئے وعدے نے بلوچ معاشرے کو تبدیل کیا۔ جو پہلے ایک قبائلی مزاحمت تھی، وہ آہستہ آہستہ ایک قومی شعور میں ڈھل گئی۔ مطلب ریاست کے اقدامات نے خود بلوچ قوم پرستی کو مضبوط کیا؟ بالکل، صوبائی حقوق کا مطالبہ شدید تر ہوتا گیا اور مرکز سے دوری وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الحاق کے بعد بلوچستان کی تاریخ سیاسی بے اعتمادی اور پرتشدد تنازعات کے ایک المناک چکر کو ظاہر کرتی ہے، جہاں ٹوٹے ہوئے وعدے ہی مزید مزاحمت کو ہوا دیتے رہے۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، جب اعتماد کی بنیاد یعنی قرآن پر کیا گیا حلف اسے بار بار توڑا جائے، تو کیا ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان مفاہمت کا کوئی حقیقی راستہ باقی رہتا ہے، یا پھر تاریخ مستقبل میں بھی خود کو اسی طرح دہرانے پر مجبور ہے؟
باب نمبر 8 پر آ رہے ہیں، سیاسی اور انتظامی پسماندگی۔ اس میں جو بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ عوام کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ انہیں اپنی وطن میں سیاسی اور سرکاری نظام سے باہر رکھا گیا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ ایک احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس اعداد و شمار ہیں، تاریخی حقائق ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں بلوچ نمائندگی کتنی کم ہے۔ صحیح، تو آئیے پھر سیاست سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عام شکایت تو یہی سننے میں آتی ہے کہ بلوچستان میں حکومتوں کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، لیکن کتاب میں انتخابی حلقوں کی بات کی گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق بلوچستان میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے کا اوسط سائز آپ اندازہ کریں تقریباً 25,000 مربع کلومیٹر ہے۔ 25,000؟ جی، اور اگر آپ اس کا موازنہ پنجاب سے کریں تو یہ 18 گنا بڑا ہے۔ 18 گنا؟ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ مثال کے طور پر جو گوادر کم لسبیلا کا حلقہ ہے وہ بلوچستان کی پوری 760 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک امیدوار کو الیکشن لڑنے کے لیے پورا ملک گھومنے جتنی محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل، اور ایک عام ووٹر شاید کبھی اپنے نمائندے سے مل بھی نہ پائے۔ یہ تو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے پھر۔ یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اس طرح کا انتخابی ڈھانچہ جمہوری عمل کو عملاً ناممکن بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی سیاست کی بات۔ بیوروکریسی میں کیا حالات ہیں؟ مطلب وہاں کیا بلوچ نوجوانوں کو کوئی جگہ ملتی ہے؟ وہاں صورتحال شاید اس سے بھی زیادہ مایوس کن ہے۔ 2018 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے جو اعلیٰ ترین گریڈز ہیں، یعنی BPS 20 سے 22، جہاں ساری پالیسیاں بنتی ہیں۔ جی بالکل، سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کی سطح کے افسران، ان میں بلوچستان کا حصہ صرف 2.1% تھا۔ صرف 2.1%؟ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو یوں سمجھے کہ ہر 100 بڑے افسروں میں سے صرف 2 کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ اچھا، اسی لیے سرکاری اداروں کو باہر کے لوگ سمجھا جاتا ہے۔ ایک مشہور طنزیہ جملہ تھا نواب اکبر بھگٹی کا۔ ہاں، میں نے بھی سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بلوچستان کا چیف سیکریٹری بننے کے لیے صرف اردو جاننا کافی ہے۔ یعنی سیاسی آواز بھی کمزور اور انتظامی ڈھانچے میں بھی کوئی نمائندگی نہیں۔ تو پھر قومی سطح پر بلوچستان کی بات کون کرے گا؟ اچھا، فوج کے بارے میں کیا حقائق ہیں؟ فوج میں تو بلوچوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، بلکہ سب سے حیران کن بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو مشہور بلوچ ریجمنٹ ہے، جی، بلوچ ریجیمنٹ۔ اس پہ کوئی ایک بھی بلوچ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نام بلوچ ریجیمنٹ ہے اور اس میں بلوچ ہی نہیں ہے؟ بالکل، یہ بات سننے میں ہی کتنی عجیب لگتی ہے نا؟ واقعی یہ تو علامتی سطح پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، اعداد و شمار دیکھیں تو 1995 سے 2003 کے دوران بلوچستان سے صرف 3,753 فوجی ریٹائر ہوئے۔ ٹھیک ہے، جبکہ اسی عرصے میں پنجاب سے یہ تعداد 13 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ 13 لاکھ؟ جی، تو ایک طرف نمائندگی اتنی کم ہے اور دوسری طرف صوبے میں فوجی چھاؤنیوں اور فرنٹیئر کور یعنی FC کی موجودگی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، چیک پوسٹوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بالکل، 2006 کے مطابق صوبے میں FC کی 493 چیک پوسٹیں تھیں۔ بلوچ عوام اس بھاری موجودگی کو تحفظ کے بجائے تذلیل اور کنٹرول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ چاہے سیاست کا میدان ہو، بیوروکریسی ہو یا پھر فوج، ہر جگہ نمائندگی کی شدید کمی نے بلوچ عوام میں بیگانگی اور لا تعلقی کے احساس کو بہت گہرا کر دیا ہے۔ جی، اور یہ صرف اعداد و شمار کی جنگ نہیں ہے، یہ اس گہرے احساس کی عکاسی ہے کہ ریاست کا پورا ڈھانچہ ان کی نمائندگی کرنے کے بجائے ان پر باہر سے مسلط کیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچیے کی بات ہے کہ جب ریاست کے ہر کلیدی ادارے میں بلوچوں کو منظم طریقے سے نمائندگی سے محروم رکھا گیا ہو، تو کیا محض کچھ معاشی پیکیجز یا سطحی سیاسی اقدامات کبھی اس گہری بے اعتمادی کو ختم کر سکتے ہیں جو دہائیوں کے اس عمل سے پیدا ہوئی ہے؟ کہ 9ویں باب معاشی استحصال پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب ایک بہت گہرے تضاد سے شروع ہوتا ہے۔ جی، کہ ایک صوبہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے لوگ پاکستان میں سب سے زیادہ غریب ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک گہری ایک تاریخی شکایت ہے،
ایک احساس محرومی جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، بالکل۔ اور یہ باب اسی احساس کی جڑوں کو کھنگالتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ تو آئیے اس کے تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کتاب میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ تو سوئی گیس کی ہی ہے، جی بالکل، جو کہ 50 کی دہائی میں دریافت ہوئی، لیکن کوئٹہ جیسے بڑے شہر تک پہنچنے میں اسے تقریباً 30 سال لگ گئے۔ 30 سال، سوچئے ذرا۔ اور آج بھی کتاب کے مطابق بلوچستان ملک کی کل گیس کا تقریباً 1/3 سے زیادہ پیدا کرتا ہے، اور خود استعمال کتنا کرتا ہے؟ صرف 17%۔ 17%، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ میرا مطلب ہے وہ رائلٹی کا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب بتاتی ہے کہ رائلٹی کا حساب ویل ہیڈ پرائس پر ہوتا ہے، یعنی وہ قیمت جو بالکل زمین سے نکلتے وقت ہوتی ہے؟ بالکل مارکیٹ پرائس سے بہت پہلے کی قیمت۔ ظاہر ہے یہ مارکیٹ کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو صوبے کو جو منافع کا حصہ ملتا ہے وہ سب سے کم ممکنہ قیمت پر ملتا ہے۔ جی، اور اسی کو بلوچ قوم پرست کھلے عام استحصال کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گیس والا معاملہ تو بہت واضح ہے، تو کیا دوسرے وسائل کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے؟ کتاب میں سائندیک اور ریکوڈیک کا بھی ذکر ہے۔ ہاں بالکل، یہی پیٹرن ہے۔ وہاں سونا اور تانبا موجود ہے، اور شفافیت کا عالم یہ ہے کہ کتاب میں ایک سابق وزیر اعلیٰ کا حوالہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ چینی کمپنی سائندک منصوبے سے کتنا سونا اور دیگر معدنیات نکال رہی ہے۔ یعنی صوبے کے سربراہ کو ہی معلوم نہیں ہے؟ جی، جب انہیں نہیں معلوم تو عام آدمی کے دل میں جو عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ تو لازمی ہے۔ لیکن دیکھیں، شفافیت کی کمی تو بہت سی سرکاری منصوبوں میں ہوتی ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے استحصال کی ایک بڑی مثال بناتی ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ جب آپ اسے سوئی گیس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو یہ ایک منظم طریقہ کا حصہ لگتا ہے۔ اچھا، یعنی وسائل دریافت ہوتے ہیں، معاہدے بند کمروں میں ہوتے ہیں، اور فائدہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اور اس سب کا زمینی حقائق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ غربت کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ وہیں تو یہ کہانی سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق بلوچستان کی 71% آبادی 71%؟ جی، 71% آبادی کثیر الجہتی غربت کا شکار ہے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے۔ اور اگر اس کا موازنہ باقی ملک سے کریں؟ فرق بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب کہتی ہے کہ بلوچستان میں صرف 20% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ صرف 20%؟ جبکہ قومی اوسط تو شاید 80% سے اوپر ہے۔ قومی اوسط 86% ہے۔ اچھا، تو یہ اعداد و شمار صرف نمبر نہیں ہے، یہ وہ روزمرہ کی حقیقتیں ہیں جو اس احساس کو جنم دیتی ہیں کہ ہمارے وسائل ہمارے کام نہیں آ رہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم پیٹرن ہے۔ بالکل، وسائل ملتے ہیں، ان سے فائدہ کہیں اور پہنچایا جاتا ہے، اور مقامی آبادی کو صرف اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور یہی بیگانگی کی اصل جڑ ہے۔ صحیح۔ اور یہی نقطہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے جو آج کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کون سا سوال؟ دیکھیے، جب ہم گوادر پورٹ اور سی پیک جیسے بڑے ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو اسی تاریخی عدم اعتماد اور استحصال کے پس منظر میں بن رہے ہیں، جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی مقامی لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یا پھر وہ تاریخ کے اسی پرانے باب کو ایک نئے طریقے سے دہرانے کا سبب بنیں گے؟ اب ہم کتاب پاکستان دی بلوچستان کننڈرم کے سیکشن 3 کے باب نمبر 10 سماجی و اقتصادی محرومی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب ایک بہت ہی عجیب تضاد سامنے لاتا ہے۔ جی، کہ ایک صوبہ جو قدرتی وسائل سے اتنا مالا مال ہے، اس کے لوگ ملک میں سب سے غریب کیوں ہیں؟ بالکل۔ اور اس باب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی نعروں پر نہیں چلتا، یہ اعداد و شمار کی بات کرتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں معاشی تجزیہ ہے۔ تو آئیے اسی تجزیے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے حیران کر گئی وہ یہ کہ بلوچستان کا رقبہ ملک کا تقریباً 44% ہے۔ جی، لیکن قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں اس کا حصہ صرف 4% ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہیں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جسے کتاب میں استحصال کہا گیا ہے،
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुदरती गैस है। सुई गैस की। जी, सुई गैस ये 50 की दहाई में दरियाफ्त हुई, लेकिन बलूचिस्तान के अपने इलाकों को ये तकरीबन 30 साल बाद मिली। 30 साल? जी, और आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकरीबन 36 से 45% गैस पैदा करता है। अच्छा। लेकिन खुद इस्तेमाल कितना करता है? सिर्फ 17%। अपनी ही पैदावार का? अपनी ही पैदावार का। और इससे भी बड़ा मसला रॉयल्टी का है। वो कैसे? वो ऐसे कि सूबे को जो रॉयल्टी मिलती है वो कुएं की कीमत यानी वेल हेड प्राइस पर मिलती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब गैस जमीन से निकलती है उस वक्त की कीमत, ना कि उस कीमत पर जब वो साफ होकर पाइपलाइन के जरिए मार्केट में बिकती है। ओ, तो असल मुनाफा तो बाद में बनता है। बिल्कुल, और उस मुनाफे में सूबे का कोई हिस्सा नहीं। ये तो सिर्फ गैस की बात हुई। क्या दूसरे वसाइल जैसे मादनियात, उनका भी यही हाल है? यही नमूना हर जगह नजर आता है। किताब में सैंदिक मंसूबे का जिक्र है। सोना और तांबा वाला? जी, इसे एक चीनी कंपनी चला रही है और इसमें शफाफियत की शदीद कमी है। एक मौका पर तो सूबे के वजीर आला को भी नहीं पता था कि वहां से कितना सोना और तांबा निकल रहा है। ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसा ही है। फिर माहीगिरी को देख लें। बलूचिस्तान की इतनी लंबी साहिली पट्टी है। जी, 760 किलोमीटर। लेकिन फायदा कौन उठा रहा है? ज्यादातर कराची और सिंध के बड़े ट्रॉलर। मकामी माहीगिर तो तबाह हो रहे हैं। तो ये जो सारी माशी पॉलिसियां हैं, इनका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? असर बहुत बहुत गहरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2016 की एक रिपोर्ट का हवाला है जो कहती है कि बलूचिस्तान की 71% आबादी कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार है। 71%? यानी हर 10 में से 7 लोग? जी, और देहात में ये शरह 85% तक है। और इस गुर्बत का मतलब सिर्फ पैसों की कमी तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि लोग सेहत, तालीम और म्यारे जिंदगी मतलब हर मिहाज पर पीछे हैं। जैसे ख़वातीन की ख्वांदगी सिर्फ 15% है। साफ पीने का पानी सिर्फ 20% लोगों को मिलता है, जबकि कौमी औसत इससे कहीं बेहतर है। जी, बहुत बेहतर है। तो खुलासा ये है कि ये बाब हमें बताता है कि बलूचिस्तान में जो बेगानगी का एहसास है वो सिर्फ सियासी नहीं है। उसकी जड़ें उस माशी नज़रअंदाजी में हैं जो दहाइयों से चली आ रही है। वसाइर बलूचिस्तान के, लेकिन फायदा किसी और का। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है जिस पर सोचना चाहिए। आजकल सी पैक जैसे बड़े मंसूबों को हल के तौर पर पेश किया जाता है, जी, लेकिन इस किताब में जो तारीखी हक़ाइक़ बताए गए हैं, उनकी रोशनी में क्या ये नए मंसूबे माधी का नमूना तोड़ पाएंगे, या फिर तारीख खुद को दोहराएगी कि वसाइल तो बलूचिस्तान के होंगे लेकिन फ़ायदा किसी और को होगा। बाब नंबर 11 ग्वादर पर बात करते हैं। जी, ये कहानी एक ख्वाब की सी लगती है ना? एक आलमी मेयार की बंदरगाह, इक़्तिसादी तरक्की का एक मरकज़। बिल्कुल। लेकिन ज़राए जो तस्वीर दिखाते हैं उसमें एक और हकीकत भी है। वही हकीकत जिसमें मुकामी लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। चले देखते हैं कि ये दोनों कहानियां आपस में कैसे टकराती हैं। और ये टकराव तो देखें गवादर की जोग्राफियाई हैसियत से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, कैसे? ये आबनाए हरमस के बिल्कुल दहाने पर है। मतलब दुनिया का 40% तेल यहाँ से गुजरता है, तो जाहिर है आलमी ताकतों की नज़र हमेशा से इस पर रही है। सही। और तारीखी तौर पर ये हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कलात का हिस्सा था। फिर 18वीं सदी में इसे ओमान को दे दिया गया और फिर काफी बाद में 1958 में पाकिस्तान ने इसे खरीदा। अच्छा। पाकिस्तान के लिए तो ये कराची के अलावा एक स्ट्रेटेजिक गहराई देता है, लेकिन असल खिलाड़ी यहाँ, जैसा कि सब जानते हैं, चीन है। यहाँ चीन के किरदार को थोड़ा और खुलते हैं। ज़राए में ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हिकमत अमली का जिक्र बार बार आता है। इसका असल मतलब क्या है और ग्वादर उसमें कहाँ फिट होता है? बिल्कुल, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो बहरे हिंद में अपने तिजारती और बहरी मफादात के लिए बंदरगाहों का एक नेटवर्क बना रहा है। एक जाल बिछा रहा है। जी, एक जाल। और ग्वादर उस जाल का सबसे कीमती मोती है।
یہ چین کو مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک وہ سب سے چھوٹا اور محفوظ راستہ دیتا ہے۔ یعنی آبنائے ملاکا پر انحصار کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، انحصار بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ تصویر ہے جو ہمیں اسلام آباد یا بیجنگ سے دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر ہم گوادر کی زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہ بھی اسے ایک سنہرے موقع کے طور پر ہی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق وہاں تصویر بالکل مختلف ہے۔ سب سے بڑا خوف تو آبادی میں تبدیلی کا ہے۔ آبادی میں تبدیلی یعنی؟ مقامی بلوچ آبادی کو یہ ڈر ہے کہ سی پیک کی وجہ سے جو لاکھوں لوگ باہر سے آئیں گے وہ اپنی ہی زمین پر اقلیت بن جائیں گے۔ وہ کراچی کی مثال دیتے ہیں۔ صحیح، کہ جیسے وہاں مقامی آبادی بڑے شہر کی وسعت میں کہیں گم ہو گئی۔ جی، اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اپنے اندازے ہیں کہ شہر کی آبادی لاکھوں میں جا سکتی ہے، اس میں مقامی بلوچ شاید چند فیصدی رہ جائیں۔ تو یہ تو ترقی کا خوف ترقی کی امید پر حاوی ہو رہا ہے۔ اور اختیارات کا کیا معاملہ ہے؟ کیا مقامی لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہے؟ یہی تو دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں ایک قانونی تضاد بھی ہے۔ 18ویں ترمیم کا مقصد تھا اختیارات صوبوں کو دینا، جی، لیکن گوادر کے معاملے میں بندرگاہ اور تمام بڑے منصوبوں کا کنٹرول آج بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ تو مقامی حکومت اور آبادی دونوں ہی بے اختیار محسوس کرتے ہوں گے۔ بالکل، اور اسی سے وہ بیگانگی کا احساس بڑھتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی راہداری کا تاج گوادر اپنے ہی لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دے سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ گوادر کا سب سے بڑا اور تلخ تضاد ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ شہر کا انحصار زیادہ تر آکھڑا ڈیم پر ہے جو اکثر خشک رہتا ہے۔ تو پھر پانی کہاں سے آتا ہے؟ لوگوں کو 140 کلومیٹر دور میرانی ڈیم سے ٹینکروں کے ذریعے پانی ملتا ہے، وہ بھی ہفتے میں شاید ایک بار۔ لیکن اتنے بڑے منصوبوں کے لیے تو پانی کا انتظام ہوگا۔ دلچسپ بات یہی ہے، چینی کارکنوں اور منصوبوں کے لیے ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے ہیں، یعنی سمندری پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ۔ اور مقامی آبادی کے لیے؟ مقامی آبادی کے لیے جو 2 پلانٹس تھے وہ ذرائع کے مطابق کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے کبھی پوری طرح فعال ہی نہیں ہو سکے۔ یہ تضاد تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی گوادر میں ایک ایسی دنیا بن رہی ہے جو عالمی تجارت کے لیے جدید ترین ہے، لیکن وہاں کے اصل باشندوں کے لیے بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے۔ یہ تو جیسے 2 الگ الگ شہر ایک ہی جگہ پر بنائے جا رہے ہوں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک شہر غیر ملکی سرمایہ کاروں اور قومی اشرافیہ کے لیے، اور دوسرا وہاں کے مقامی باشندوں کے لیے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، عالمی طاقتوں کی دلچسپی، مقامی آبادی کے خدشات اور پینے کے پانی جیسی بنیادی سہولت کی کمی، تو گوادر کی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، یہ صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ امیدوں اور خدشات کی ایک جنگ کا میدان لگتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کیا کوئی اسٹریٹجک اثاثہ واقعی محفوظ ہو سکتا ہے اگر اس کے آس پاس رہنے والے لوگ خود کو الگ، محروم اور غیر اہم محسوس کریں؟ اور یہ کہ ترقی کا اصل مطلب کیا ہے اگر وہ مقامی باشندوں کی بنیادی انسانی ضروریات کو ہی نظر انداز کر دے۔ باب نمبر 12 کی طرف آتے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک، پورے پاکستان میں اسے گیم چینجر کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ باب ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ جسے باقی ملک ترقی کی ضمانت سمجھ رہا ہے، اسے بلوچستان میں بہت سے لوگ اپنے مستقبل پر ایک نیا تالا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، اور اس ساری بحث کا جو مرکز ہے وہ گوادر ہے۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ بلوچ عوام میں اس منصوبے کو لے کر صرف خدشات نہیں ہیں بلکہ ایک گہرا عدم اعتماد ہے۔ تو یہ عدم اعتماد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو روٹ یعنی راستے کے تنازع کی آتی ہے۔ یہ مغربی اور مشرقی روٹ کی بحث کیا تھی؟ دیکھیں، جب منصوبہ شروع ہوا تو اصل پلان مغربی روٹ کا تھا۔ اچھا، یعنی وہ راستہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سب سے پسماندہ علاقوں سے گزرتا۔ مقصد تھا کہ ان علاقوں میں ترقی آئے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اچانک اس روٹ کو بدل کر مشرقی روٹ پر منتقل کر دیا گیا، جو پنجاب اور سندھ کے پہلے سے ترقی یافتہ علاقوں سے گزرتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ سرکاری وجہ تو سیکیورٹی اور کارکردگی تھی، لیکن جو ناقد ہیں وہ اسے خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ کہتے ہیں۔
اور دلچسپ بات یہ ہے جو کتاب میں ہے کہ مشرقی روٹ تو بھارتی سرحد کے زیادہ قریب ہے، یعنی اسٹریٹجک لحاظ سے تو یہ زیادہ غیر محفوظ ہوا۔ یہی تو تضاد ہے، اور اسی ایک فیصلے نے چھوٹے صوبوں میں اس احساس کو بہت پختہ کر دیا کہ بڑے منصوبوں کے فوائد وہ ہمیشہ کی طرح ان تک نہیں پہنچیں گے۔ اور یہ احساس صرف راستے کی تبدیلی تک نہیں ہے، جب بات معاشی فائدے کی آتی ہے تو یہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں توانائی کے جو ترجیحی منصوبے ہیں ان میں بلوچستان کا حصہ صرف 6% ہے، صرف 6۔ صرف 6%؟ جی، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک دعویٰ سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کا 91% منافع چین کو، 9% وفاق کو، اور بلوچستان کو؟ اور بلوچستان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، 0۔ ایک منٹ، 91%، 9%، اور جس صوبے میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے 0۔ یہ اعداد و شمار تو غصے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ ڈر صرف مستقبل کا نہیں، یہ تاریخ سے جڑا ہے۔ سوئی گیس کی طرح؟ بالکل، سوئی گیس 1950s کی دہائی میں بلوچستان سے نکلی، اس نے پاکستان کو توانائی دی، لیکن آج بھی گوادر سمیت بلوچستان کا 80% حصہ اس گیس سے محروم ہے۔ تو بلوچ عوام کو یہی ڈر ہے کہ سی پیک بھی سوئی گیس کی کہانی کا ایک نیا اور بہت بڑا ورژن ثابت نہ ہو۔ یہ تو ایک تاریخی زخم ہے جو بار بار ہرا ہو رہا ہے، لیکن کتاب میں ایک اس سے بھی بڑے خوف کا ذکر ہے جو آبادیاتی تبدیلی سے متعلق ہے۔ جی، اور شاید یہی سب سے بڑا خوف ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اس منصوبے کے ساتھ لاکھوں غیر بلوچ آ کر بلوچستان میں آباد ہوں گے اور بلوچ اپنی ہی زمین پر اقلیت بن جائیں گے۔ اس کی مثال کراچی سے دی جاتی ہے، جہاں سندھی آبادی اپنے ہی تاریخی دارالحکومت میں اقلیت میں۔ بالکل وہی مثال۔ تو ڈر صرف وسائل کھونے کا نہیں، بلکہ اپنی شناخت، اپنی ثقافت اور اپنی سیاسی طاقت کھونے کا ہے۔ اسی لیے شاید اختر مینگل جیسے رہنما نے سی پیک کا موازنہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیا ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ یہ بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ وہ اسے شراکت داری نہیں بلکہ ایک نئی قسم کی معاشی نو آبادیات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کی شکایت ہے کہ انہیں اس منصوبے میں کبھی شامل ہی نہیں کیا گیا۔ مطلب کوئی ورکنگ گروپ، صوبائی سطح پر کوئی نمائندگی؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زمین کے فیصلے ان کے بغیر کہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور جب بے بسی اس سطح پر پہنچتی ہے تو رد عمل بھی شدید ہوتا ہے، پرتشدد رد عمل۔ جی، براہ راست بلوچ مسلح تنظیموں نے کھلے عام سی پیک منصوبوں، چینی انجینئرز، یہاں تک کہ کراچی میں چینی قونصل خانے تک کو نشانہ بنایا ہے۔ اور ریاست کا جواب کیا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سیکیورٹی آپریشن، خاص طور پر سی پیک کی حفاظت کے لیے 15,000 اہلکاروں پر مشتمل ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبے میں فوجی موجودگی اور بڑھ گئی ہے۔ جی، جس نے مقامی آبادی اور ریاست کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف سی پیک کو قومی سلامتی کا معاملہ بنا دیا گیا ہے، جہاں اس پر سوال اٹھانا ملک دشمنی کے برابر ہے، اور دوسری طرف بلوچستان کے بہت سے لوگوں کے لیے وہ منصوبہ جو پاکستان کے مستقبل کی ضمانت کہلاتا ہے، وہ ان کے اپنے مستقبل پر ایک تالا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مقامی شکایات اور تاریخی زخموں کی بنیاد پر کھڑا کوئی منصوبہ واقعی گیم چینجر ہو سکتا ہے، یا یہ ایک پرانے تنازع میں محض ایک نئے اور خطرناک باب کا اضافہ کرے گا۔ باب نمبر 13 کی طرف آتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مسلسل ظلم و ستم، اور اس باب میں جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ کافی سنگین ہے۔ جی بالکل، اور دیکھیں اس باب کا مرکزی خیال صرف یہ نہیں کہ وہاں تشدد ہو رہا ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک منظم پالیسی کا حصہ ہے۔ اچھا، ایک پالیسی، یعنی یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ بالکل، ریاست کی طرف سے شورش کو کچلنے کی ایک حکمت عملی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو پھر اس حکمت عملی کی شکل کیا ہے؟ ہم اکثر کل اینڈ ڈمپ اور جبری گمشدگیوں کا ذکر سنتے ہیں، کتاب اس پر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، دیواشر لکھتے ہیں کہ یہ اس پالیسی کے دو سب سے خوفناک ستون ہیں۔ وہ وفاقی وزارت انسانی حقوق کا ڈیٹا بھی دیتے ہیں کہ صرف 2011 سے اب تک 936 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ 936؟ جی، اور یہ عام اموات نہیں تھیں، ان پر تشدد کے واضح نشانات تھے، جیسے بجلی کے جھٹکے دینا یا سر میں گولی مارنا۔ یعنی کتاب کا نقطہ یہ ہے
کہ ان لوگوں کو صرف مارا نہیں گیا بلکہ ان کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ایک بے چہرہ تشدد۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، شناخت مٹانے کی کوشش، اور اس سے بھی زیادہ جو اذیت ناک پہلو ہے وہ ہیں جبری گمشدگیاں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز یعنی VMBP کے مطابق 2005 سے اب تک 2825 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ 2825؟ یہ تو صرف ایک نمبر نہیں ہے، اس کے پیچھے تو پورے خاندان ہیں جو ہر روز ایک اذیت سے گزرتے ہیں۔ جی بالکل، اور کتاب بتاتی ہے کہ متاثرین میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، قوم پرست رہنما بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، عام دکاندار، مزدور۔ ایک مثال ایک دکاندار کی دی گئی ہے جسے صرف اس لیے اٹھا لیا گیا کیونکہ اس کی دکان پر ایک قوم پرست اخبار بکتا تھا۔ اچھا، صرف ایک اخبار کی وجہ سے؟ تو یہ اعداد و شمار تو واقعی دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن یہ سب کر کون رہا ہے؟ کیا کتاب اس پر روشنی ڈالتی ہے؟ کوئی احتساب ہوتا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر الزامات فرنٹیئر کور یعنی FC اور خفیہ ایجنسیوں پر لگائے گئے ہیں۔ کتاب کے مطابق چونکہ FC وہاں سیکیورٹی کا مرکزی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ان کا نام بار بار آتا ہے۔ FC۔ جی، اور کتاب میں پولیس کی بے بسی کی بھی مثالیں ہیں، جیسے پنجگور سے عابد سلیم کے اغوا کا کیس، جہاں FIR میں باقاعدہ FC اہلکاروں کو نامزد کیا گیا۔ نامزد کیا گیا، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کتاب کے مطابق خاندان نے ہمت دکھائی، نام دیے، لیکن نظام مکمل طور پر خاموش رہا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو مسئلہ صرف تشدد کا نہیں، انصاف کی مکمل عدم موجودگی کا بھی ہے۔ یہ تو ریاست کی طرف سے ہونے والے تشدد کی ایک تصویر ہو گئی، لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی تو ہوگا۔ کیا کتاب بلوچ عسکریت پسندوں کے کردار پر بھی بات کرتی ہے؟ ہاں، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں توازن رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بلوچ عسکریت پسندوں نے بھی غیر بلوچ آباد کاروں، خاص طور پر پنجابی اساتذہ اور مزدوروں کو بے رحمی سے نشانہ بنایا ہے۔ اچھا۔ جی، جیسے مئی 2018 میں خاران میں 6 پنجابی مزدوروں کے قتل کا واقعہ، اسے ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو تشدد دونوں طرف سے ہوا ہے۔ تو اس پوری پیچیدہ اور المناک صورتحال کا خلاصہ کیا ہے پھر؟ یہ سب ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ اس باب کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی فکر انگیز ہے۔ اس میں ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جیسے رہنماؤں کی مثال ہے، جو پہلے ایک سیاسی کارکن تھے، لیکن مبینہ طور پر انہیں حراست میں اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کے بعد انہوں نے عسکریت پسندی کا راستہ اپنایا۔ یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ ریاست کا تشدد ہی دراصل شورش کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ بالکل، اور اسی پر کتاب انسانی حقوق کے کارکن آئی رحمان کا ایک قول نقل کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے اسے بغاوت پر مجبور کیا۔ اگر ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے رہے جیسا ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا تو نتائج مختلف نہیں ہوں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور یہیں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تشدد کا یہ چکر ریاست اور اس کے اپنے ہی لوگوں میں فاصلے اتنے بڑھا دے گا جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ؟ 14ویں باب دی جوڈیشری پر بات کریں گے۔ اس باب میں ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ اور دوسری طرف ملک کے سیکیورٹی ادارے، اور معاملہ تھا بلوچستان میں لاپتہ افراد کا۔ جی، اور یہ واقعی ایک کہہ لیں کہ غیر معمولی ٹکراؤ تھا۔ کتاب کے مطابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں عدلیہ نے جو کردار ادا کیا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اچھا؟ جی، عدالت نے نہ صرف ان کیسز کی سماعت کی بلکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے جو اعلیٰ ترین حکام تھے انہیں براہ راست طلب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پاکستان میں تو یہ ادارے ہمیشہ سے بہت طاقتور مانے جاتے ہیں، تو اس وقت ایسا کیا خاص ہوا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کیا؟ کیا یہ صرف چیف جسٹس کی شخصیت تھی یا کتاب کسی اور وجہ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کو عدالتی فعالیت کے ایک نئے دور کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ادارے کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی آئینی حدود کو آپ کہہ لیں کہ
टेस्ट करे। अच्छा, और जब अदालत ने इन आला हुकाम को बुलाया तो इससे पाकिस्तान के अंदर ताकत की वो कश्मकश खुलकर सामने आ गई जो पहले बंद दरवाजों के पीछे होती थी। और इस दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो इंतहाई सख्त थे। किताब में उनका एक कॉल नकल किया गया है जो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा, आप आग लगाने वाले हैं, आपने बलूचिस्तान को आग लगा दी है। मतलब किसी चीफ जस्टिस की जुबान से ये अल्फाज, ये तो गैर मामूली बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इस पूरी कश्मकश का निचोड़ था। इससे ये जाहिर होता था कि सिविलियन इदारों में और अदलिया में भी ये एहसास कितना गहरा हो चुका था कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कानून से बालातर होकर काम कर रही है। जी। किताब में इसी सूरत हाल के लिए जवाबदेही की मुकम्मल अदम मौजूदगी और इन इदारों को हासिल इस्तिस्ना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये रिमार्क्स इस इस्तिस्ना को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ थे। जी हाँ, बिल्कुल। और बात सिर्फ सख्त अल्फाज तक ही नहीं रुकी। अदालत ने तो एक मौके पर यह संगीन वार्निंग भी दी कि अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुल्क को 1971 जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। जरा सोचें, ये इंतबा उस गहरी तशवीश की अक्कासी करता है जो रियासत के अंदर मौजूद थी। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम और कह लें कि मुतजाद पहलू सामने आता है। वो क्या? इन तमाम सख्त रिमार्क्स, वार्निंग्स और अहकामात के बावजूद किताब ये वाज़े करती है कि इन पर अमल दरामद तकरीबन न होने के बराबर था। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है। यानी अदलिया एक जंग लड़ रही है जो वो जीत नहीं सकती क्योंकि उसके अहकामात माने ही नहीं जा रहे। लेकिन उसके बावजूद क्या सिर्फ लड़ने के अमल से ही वो कोई बड़ा काम कर रही थी? मतलब क्या किताब ये कहती है कि ये नाकामी दरअसल एक किस्म की कामयाबी थी? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। यही इस बाब का मरकजी ख्याल है। किताब के मुताबिक अगरचे अदालत इंसाफ की फराहमी में नाकाम रही, लेकिन इन समातों ने बलूचिस्तान के मसले पर रोशनी डालने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, यानी मसले को मंजर-आम पर लाया गया। जी बिल्कुल। पहली बार ये मामला कौमी मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेरे बहस आया। अवाम को, बैनुल-अक़वामी बरादरी को अंदाज़ा हुआ कि बलूचिस्तान में असल सूरत हाल क्या है। इस तरह अदालत ने मुकदमे हारे बगैर सच को अवाम के सामने बेनकाब कर दिया। तो खुलासा ये है कि अदलिया की ये जुद्दोजहद अपनी बेबसी को जाहिर करने के बावजूद सिक्योरिटी इदारों के काम करने के तरीके और उन्हें हासिल इस्तिस्ना को पब्लिक डोमेन में ले आई। बिल्कुल। किताब यही कहती है कि अदालत के इक़दामात ने जहां उसकी अपनी बेबसी को जाहिर किया, वहीं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इस्तिस्ना को भी बेनकाब कर दिया। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि तरीन अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा सकता हो, वहाँ कानून की हुक्मरानी का हकीकी मतलब क्या है? जी, इसका असल मतलब क्या रह जाता है। 15वां बाब एक ऐसे जुमले से शुरू होता है जो वाकई हिलाकर रख देता है। अगर आप सहाफ़ी हैं तो आज के बलूचिस्तान में जिंदा बच जाना ही एक कामयाबी है। अब हम इसी बाब की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सूबे से रिपोर्टिंग करना इतना जानलेवा काम क्यों बन गया है। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन कौमी मीडिया पर आप देखें तो इसका जिक्र ना होने के बराबर है। वहाँ से आने वाली खबरों को अक्सर कौमी सलामती का लेबल लगाकर दबा दिया जाता है। ये एक तरह का ब्लैक होल है जहाँ से खबरें बाहर ही नहीं आती। तो आइए इसकी वजह समझते हैं। ये जो सहाफ़ी हैं वो आखिर किन के दरमियान फंसे हुए हैं? ज़राए बताते हैं कि ये एक दो तरफा दबाव है। एक तरफ रियासती इदारे हैं तो दूसरी तरफ अस्करियत पसंद बलोच तंजीम है। बिल्कुल। और ये दबाव दो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक दूसरे से टकराती हुई कहानियों की वजह से है। रियासत का बयानिया ये है कि वो सूबे में तरक्की ला रहे हैं और कौम परस्तों को गैर मुल्की एजेंट करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ बलोच कौम परस्तों का मौक़िफ़ है कि रियासत उनके वसाइल लूट रही है और उनके साथ एक कॉलोनी जैसा सलूक कर रही है। तो एक सहाफ़ी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर वो रियासत का बयानिया रिपोर्ट करे तो अस्करियत पसंद उसे दुश्मन समझते हैं, और अगर कौम परस्तों की बात करें तो रियासत उसे गद्दार समझती है। वो तो हर हाल में फंस गया है ना। यही तो असल अलमिया है। बलूचिस्तान में सहाफ़त का मसला सिर्फ ये नहीं कि सच बोलना मुश्किल है, मसला ये है कि सच की तारीफ ही हर फरीक के लिए अलग है।
ایک کا سچ دوسرے کے لیے غداری ہے۔ تو جو ایک آزاد صحافی ہے جو دونوں طرف کی تصویر دکھانے کی کوشش کرے گا، وہ دونوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی ان بیانیوں کے بیچ میں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے جبری گمشدگیاں یا ماورائے عدالت قتل، تب کیا ہوتا ہے؟ تب تو قیمت جان سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سامنے عبدالحق بلوچ کی مثال ہے۔ انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ وہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں مدد دے رہے تھے۔ پھر حاجی عبدالرزاق بلوچ تھے، انہیں کراچی سے اٹھایا گیا اور ان کی مسخ شدہ لاش تربت سے ملی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک قوم پرست اخبار سے وابستہ تھے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے سچ دکھانے کی کوشش کی۔ جب جان کا خطرہ اتنا زیادہ ہو تو ظاہر ہے اس کا اثر باقی صحافیوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ جو لوگ وہاں رہ کر کام کر رہے ہیں وہ اس ماحول میں کیسے کام کرتے ہیں پھر؟ ان کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو ملک سراج اکبر جیسے صحافیوں کی طرح جلاوطنی اختیار کر لیں، اور یہ ایک پوری نسل ہے ذہین صحافیوں کی جو اپنے ہی وطن سے رپورٹنگ نہیں کر سکتے، یا پھر خود ساختہ سینسرشپ اپنا لیں۔ جو رہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سی لائن کراس نہیں کرنی، کن موضوعات پر مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ خاموشی اب خبر نہیں، زندہ رہنے کی حکمت عملی بن چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے ملک کو بلوچستان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ خاموشی صرف بلوچستان تک محدود ہے یا قومی سطح پر بھی نظر آتی ہے؟ نہیں، یہ قومی سطح پر بھی نظر آتی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP ان کی رپورٹ بتاتی ہے کہ قومی اخبارات بھی بلوچستان کی خبروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ جو خبر کوئٹہ کے ایڈیشن میں چھپتی ہے وہ اکثر لاہور یا کراچی کے ایڈیشن تک پہنچتی نہیں ہے۔ اس طرح پورے صوبے کو باقی ملک سے مطلب معلومات کی سطح پر کاٹ دیا گیا ہے۔ تو اگر صحافت کو، جیسے کہا جاتا ہے، تاریخ کا پہلا مسودہ، تو اس کا کیا مطلب ہوا جب ایک پورے خطے کی تاریخ لکھنے والا ہی کوئی نہ بچے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ 16ویں باب پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے علیحدگی پسند چیلنج، ایک ناختم ہونے والی شورش۔ اور یہ باب شروع ہی میر غوث بخش بزنجو کے ایک بہت چونکا دینے والے کال سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کا پاکستان میں انضمام ناممکن ہے۔ بالکل، اور یہ کال ایک طرح سے پوری بحث کا سٹیج سیٹ کر دیتا ہے نا؟ جی۔ باب ہمیں بتاتا ہے کہ بلوچستان کی سیاست میں بنیادی طور پر دو دھارے ہیں۔ ایک طرف اعتدال پسند ہے جو صوبائی خود مختاری چاہتے ہیں، اور دوسری طرف علیحدگی پسند ہیں جن کا موقف ہے کہ سیاسی جدوجہد کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک تحریک نہیں بلکہ اس کے اندر بھی نظریاتی تقسیم موجود ہے۔ تو کیا کتاب میں ان علیحدگی پسند تنظیموں کا بھی ذکر ہے؟ مطلب کون کون ہے یہ؟ جی، باب میں بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کا ذکر ہے، بلوچ ریپبلکن آرمی BRA ہے، اور یونائٹڈ بلوچ آرمی بھی۔ یہ وہی ہے جو گیس پائپ لائنوں اور ریاستی تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہی ہیں۔ بالکل، لیکن اہم بات یہ نہیں ہے۔ اصل جو تبدیلی آئی ہے وہ قیادت میں ہے۔ یہ اس شورش کی آپ کہہ سکتی ہیں کہ سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، یہ بہت حیران کن بات ہے۔ عام طور پر جب بلوچستان کی شورش کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں بڑے قبائلی سرداروں کا تصور آتا ہے۔ یہی تو کتاب کہتی ہے کہ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ قیادت اب روایتی قبائلی سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر شہری تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یعنی کیچ، پنجگور اور گوادر جیسے علاقوں سے۔ بالکل، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک کی جڑیں اب شہری آبادی میں پھیل گئی ہیں، یہاں تک کہ خواتین اور بچے بھی احتجاجی ریلیوں میں نظر آتے ہیں، جو اس کی عوامی حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک سوال ہے، اگر قیادت متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہے تو پھر 2006 میں نواب اکبر بگٹی جیسے ایک طاقتور قبائلی رہنما کی ہلاکت نے اس نے اس صورتحال پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈالا؟ دیکھیں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک فیصلہ کن موڑ۔ اکبر بگٹی کی ہلاکت نے اس شورش کو ایک نئی توانائی اور ایک بہت طاقتور علامت فراہم کی۔ کتاب میں ان کا ایک کال بھی نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنی موت سے کچھ پہلے کہا تھا۔ جی، تمہاری پنجابی فوج مجھے مار ڈالے گی جو مجھے آزاد بلوچستان کی روح میں بدل دے گی۔
ان کی موت نے نہ صرف علیحدگی پسندوں کو مشتعل کیا بلکہ بہت سے اعتدال پسند بلوچ قوم پرستوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ریاست سے پرامن بات چیت کا راستہ شاید بند ہو چکا ہے۔ تو اس واقعے نے ایک طرح سے دونوں گروہوں کے درمیان فاصلے کم کر دیے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے ایک طرح کا پل بنا دیا۔ یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف عوامی حمایت بڑھ رہی ہے، تحریک پھیل رہی ہے، لیکن کیا اس تحریک کو اندرونی طور پر بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے؟ کیا کتاب اس کی کمزوریوں پر بھی بات کرتی ہے؟ ڈھانچہ کیسا ہوگا اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اور قیادت پر بھی اختلافات کا ذکر ہے۔ جی، مثال کے طور پر بگٹی اور خیر بخش مری کے بعد ان کے جانشینوں کے درمیان تنازعات نے تحریک کو کمزور کیا، اور پھر ایک اور بہت متنازع پہلو تھا، وہ تھا غیر بلوچ آبادکاروں کو نشانہ بنانا، خاص طور پر پنجابی اساتذہ اور مزدوروں کو۔ بالکل۔ ان حملوں کی وجہ سے تحریک نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ ہمدردی کھوئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بلوچستان کی موجودہ شورش ماضی کی بغاوتوں سے کہیں زیادہ گہری، پیچیدہ اور وسیع ہو چکی ہے۔ یہ اب کوئی سادہ قبائلی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ایک نظریاتی اور شہری تحریک بن گیا ہے۔ بالکل، اس کی اپنی طاقت بھی ہے اور شدید اندرونی کمزوریاں بھی، اور باپ ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق بلوچ باغی شاید پاکستانی فوج کو عسکری طور پر شکست نہ دے سکیں، لیکن وہ ریاست کی رٹ کو مسلسل چیلنج کر سکتے ہیں، وہ اس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کا ایک اہم حصہ ایسی بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والی شورش کا شکار ہو تو اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے، خود ریاست پر، وہاں کے عوام پر اور پورے خطے کے استحکام پر۔ اس 17ویں باب حکومت کا رد عمل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم باب ہے، کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ مسئلے کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ بالکل، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ حکومت نے پیکج کا اعلان کر دیا، تو سوال یہ ہے کہ ان پیکجز کا ہوتا کیا ہے؟ اور کتاب کا جو پہلا اور بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ سویلین حکومتیں کتنی بے بس نظر آتی ہیں۔ اچھا، چاہے وہ 2008 کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا 2013 کی مسلم لیگ نون کی، کتاب کے مطابق دونوں نے خود کو بے اختیار پایا۔ مطلب اصل طاقت کہیں اور تھی؟ جی، اصل طاقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی، جو بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی نہیں بلکہ خالصتاً ایک سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف منتخب وزیر اعلیٰ ہے، پوری کابینہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے مطابق وہ بے اختیار تھے۔ بالکل، اور اس کی ایک بہت چونکا دینے والی مثال کتاب میں جمیل بگٹی کے بیان سے دی گئی ہے۔ نواب اکبر بگٹی کے بیٹے؟ جی، انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کو ایک منشی سے تشبیہ دی، مطلب ایک کلرک جس کے تمام فیصلے اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ منشی، یہ تو بہت ہی سخت لفظ ہے۔ یہ اس بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف وفاقی حکومت کا بیانیہ کیا تھا کہ یہ صرف چند شرپسند سردار ہیں جو ترقی نہیں چاہتے، جبکہ زمینی حقیقت کچھ اور تھی۔ تو اگر سیاسی قیادت اس قدر بے بس تھی تو پھر ان منصوبوں کا کیا بنا؟ یہ جو نام نہاد پیکیجز تھے۔ دیکھیں، یہ ایک ناکام وعدوں کی لمبی کہانی ہے۔ 2004 میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی سینیٹر مشاہد حسین کی سربراہی میں۔ اچھا، اس نے بہت اہم سفارشات دیں، جیسے نئی چھاونیاں نہ بنائی جائیں، گیس کی رائلٹی دی جائے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بعد میں خود مشاہد حسین نے اسے مجرمانہ غفلت کہا۔ مجرمانہ غفلت؟ تو ایک پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد تو 2009 میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی آیا، وہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا۔ جی، لیکن وہ بھی بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ کون سے بنیادی مسائل؟ جیسے لاپتہ افراد کا معاملہ یا وسائل پر صوبے کا اختیار۔ یہ پیکج ان معاملات پر بالکل خاموش تھا، اور یہاں کتاب میں ایک ایسی تفصیل ہے جو پورے مسئلے کی جڑ کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پیکج کے تحت بلوچستان کے لیے 3000 سے زیادہ وفاقی نوکریاں مختص کی گئیں۔ 3000؟ یہ تو بہت ہے۔ جی، لیکن چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ وہ نوکریاں کبھی بھری ہی نہیں گئیں،
وہ خالی رہیں۔ خالی رہ گئیں، کیوں؟ کتاب اسے سیاسی عزم کی مکمل عدم موجودگی قرار دیتی ہے۔ یہ گہری بے حسی کی علامت ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ پیکیجز چاہے ناکام ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، کم از کم ایک اچھی نیت کا اظہار تو تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن کتاب کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد پرامن بلوچستان آیا، پھر مساوی ترقیاتی پیکیج آیا۔ لیکن نتیجہ وہی رہا۔ بالکل، کیونکہ جب آپ بنیادی شکایتوں کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، یعنی اختیارات، وسائل پر کنٹرول، تو بے اعتمادی کی خلیج تو گہری ہی ہوگی۔ یہ پیکیجز پینٹ کی طرح تھے، جبکہ دیوار اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حکومتی رد عمل بار بار ناکام ہونے والے پیکیجز کا ایک چکر ہے، جو بیگانگی کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تمام کوششیں بنیادی شکایتوں کو دور کرنے میں مسلسل ناکام رہی ہیں۔ اگر سرکاری رد عمل کا یہی نمونہ ہے تو یہ ریاست کی بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں بنیادی سمجھ یا شاید اس کی اصل نیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ 18ویں باب فوج کا رد عمل، اس کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ریاستی نقطۂ نظر رہا ہے وہ ہمیشہ سے سیکیورٹی پر مبنی رہا ہے، سیاسی حل پر نہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں ذرائع کے مطابق یہ حکمت عملی کوئی اچانک نہیں بنی۔ اس کی 3 بڑی بنیادیں ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی تو ہے 1948 میں بلوچستان کے الحاق سے پیدا ہونے والی بے چینی، وہ ایک تاریخی معاملہ ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ ہے 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی۔ اس کے بعد ریاست میں خوف بیٹھ گیا کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ اور تیسری وجہ یقیناً سی پیک ہوگی۔ بالکل، تیسری اور شاید آج کے دور میں سب سے اہم وجہ سی پیک اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبوں کی سیکیورٹی ہے۔ کیونکہ یہ صرف کوئی سڑک تو ہے نہیں، یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، تو اس کی حفاظت تو اولین ترجیح ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو جب ہم اس سیکیورٹی پر مبنی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو یہ زمین پر نظر کیسی آتی تھی؟ مجھے ذرائع میں طاقت کے بے دریغ استعمال والا نقطہ بہت تشویشناک لگا۔ دیکھیں، ذرائع اس پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق شورش کو کچلنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر طاقت استعمال کی گئی۔ مطلب باقاعدہ فوجی آپریشنز؟ جی، فضائی حملے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے۔ یہ ایک روایتی جنگ جیسا رد عمل تھا، لیکن اس کا ایک اور کہیں زیادہ تاریخ پہلو بھی تھا۔ آپ جبری گمشدگیوں اور کل اینڈ ڈمپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، یہ اس حکمت عملی کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کا نشانہ کون بن رہا تھا؟ کوئی خاص طبقہ؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس پالیسی کے تحت منظم طریقے سے بلوچ طلباء، وکلاء، دانشور اور سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی وہ مڈل کلاس جو مزاحمت کی سوچ رکھتی ہے؟ بالکل، وہ لوگ جنہیں مبینہ طور پر اٹھایا جاتا تھا اور پھر ان کی تشدد زدہ لاشیں ویران علاقوں سے ملتی تھیں۔ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، یعنی نظریاتی طور پر مقابلہ کرنا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، بلوچ قوم پرستی اپنی جڑوں میں ہمیشہ سے سیکولر رہی ہے، جی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ریاست نے مبینہ طور پر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ مذہبی انتہا پسندی وہ کیسے؟ خاص طور پر دیوبندی اور سلفی سوچ رکھنے والی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ قوم پرست نظریات کا توڑ کر سکیں۔ اور ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلح مذہبی گروپس بھی بنائے گئے جنہیں ڈیتھ اسکواڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جی، اور ان کا مقصد دوہرا بتایا جاتا ہے۔ ایک تو سیکولر قوم پرستوں کو براہ راست نشانہ بنانا، اور دوسرا اس پوری تحریک کو ایک مذہبی رنگ دے کر عالمی سطح پر بدنام کرنا۔ یہ دکھانا کہ یہ کوئی سیاسی حقوق کی جنگ نہیں بلکہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ سمجھ گئی، مطلب اس سے تحریک کی حمایت کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ایک طرف اندرونی طور پر نظریاتی جنگ اور دوسری طرف بیرونی دنیا کے لیے ایک بیانیہ، یہ ہمیں غیر ملکی ہاتھ والے نقطے پر لے آتا ہے۔ جی، شروع میں تو اس شورش کو چند شرپسند سرداروں کی کارروائی کہا گیا، لیکن جب مزاحمت بڑھی تو بیانیہ بدل گیا۔ اور پھر الزام سیدھا غیر ملکی ہاتھ پر ڈال دیا گیا، خاص طور پر بھارت پر۔ جی بالکل، اسے بھارت کی سازش قرار دیا جانے لگا۔
اور اس بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے کلبھوشن جادو کے معاملے کو ایک بڑے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نا؟ جی، ذرائع کے مطابق اس بیانیے کا اصل مقصد عالمی برادری کے سامنے اپنے سخت کریک ڈاؤن کو جائز قرار دینا تھا۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ بلوچستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر ایک بیرونی حملہ ہے۔ بالکل، جس کا بھرپور جواب دینا ضروری ہے۔ اچھا، تو ہم نے بڑی حکمت عملی کی بات کر لی، لیکن روزمرہ کی سطح پر اسے نافذ کون کر رہا تھا؟ یہاں پر ایف سی یعنی فرنٹیئر کور کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، ایف سی جو ایک نیم فوجی دستہ ہے، صوبے میں سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، لیکن ذرائع کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایف سی نے صوبے میں ایک متوازی حکومت قائم کر رکھی ہے۔ متوازی حکومت؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا عام لوگوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مظہر ہے صوبے میں پھیلی سینکڑوں چیک پوسٹیں۔ مقامی آبادی کی طرف سے اکثر یہ شکایات آتی ہیں کہ ان چیک پوسٹوں پر انہیں تذلیل اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ مزید گہری ہوتی گئی ہوگی۔ یقیناً۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، مطلب طاقت کا استعمال، مبینہ مذہبی پراکسیز، غیر ملکی ہاتھ کا بیانیہ اور ایف سی کا زمینی کنٹرول، تو ذرائع ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو صرف ایک فوجی آپریشن کی نہیں لگتی۔ نہیں، یہ آبادی اور اس کی سوچ کو کنٹرول کرنے کی ایک جامع مشینری کی تصویر ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی تنازع کی جڑیں سیاسی محرومی اور معاشی ناانصافی میں ہوں تو کیا صرف ایک عسکری رد عمل کبھی پائیدار حل کا باعث بن سکتا ہے؟ یا پھر یہ سب کو تشدد کے ایک ایسے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں پھنسا دیتا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے؟ تو آج ہم تلک دیواشر کی کتاب پاکستان دی بلوچستان کننڈرم کے بالکل آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ کتاب کے آخر میں مصنف اس 70 سالہ پرانے سوال کا کیا نچوڑ پیش کرتے ہیں؟ مطلب آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صوبہ جو وسائل سے مالا مال ہے آج تک پاکستان کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو حتمی تجزیہ ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، خاص طور پر ریاست قلات کے متنازع الحاق سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ مصنف کے مطابق اسی بنیاد پر بیگانگی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہوئی جسے بعد کی پالیسیوں نے مزید اونچا کر دیا۔ یعنی سیاسی اور معاشی طور پر بلوچوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ بالکل، یہی کتاب کا بنیادی کننڈرم ہے، یعنی معمہ، کہ پاکستان بلوچستان کو نہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی پوری طرح اپنے قابو میں رکھ پایا ہے۔ جی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاست کے ہر قدم نے اس بیگانگی کو کم کرنے کے بجائے مزید گہرا کیا۔ جیسے کہ وہ 1 یونٹ اسکیم۔ 1 یونٹ اسکیم اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک اکائی میں ضم کر کے چھوٹی قومیتوں کو یہ پیغام دیا کہ ان کی الگ شناخت کو جو ہے نا مرکزی دھارے میں جذب کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق یہی وہ پالیسیاں تھیں جنہوں نے شکایت کو ایک فعال مزاحمت میں بدلنے کے لیے زمین ہموار کی۔ ایک منٹ، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اب ریاست کا مقابلہ صرف چند قبائلی سرداروں سے نہیں رہا۔ جی نہیں، اب بالکل نہیں رہا۔ ترکی یونیورسٹی کے طالب علموں، ڈاکٹروں، اساتذہ سے ہے۔ یہ تعلیم یافتہ متوسط طبقہ کیسے شامل ہو گیا اس میں؟ یہی تو کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ریاست اس تبدیلی کو سمجھنے میں پوری طرح ناکام رہی۔ اچھا۔ وہ پرانے دشمنوں یعنی سرداروں سے لڑنے کی تیاری کرتے رہے، جبکہ ان کی آنکھوں کے نیچے ایک جدید نظریاتی اور تعلیم یافتہ قوم پرست تحریک نے جنم لے لیا۔ اور یہ نوجوان نسل سرداروں کے کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ بالکل، وہ اپنے وسائل اور مستقبل پر اپنا حق مانگ رہی ہے۔ تو اس نئی حقیقت کا ریاست نے جواب کیسے دیا؟ ظاہر ہے وہ کامیاب تو نہیں رہا ہوگا۔ جواب انتہائی تباہ کن تھا۔ کتاب کے مطابق ریاست نے اس سیاسی تحریک کو ایک بار پھر صرف طاقت سے کچلنے کی کوشش کی۔ کل اینڈ ڈمپ جیسی کارروائیاں اور جبری گمشدگیاں۔ جی، اور ان کارروائیوں نے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آگ پر تیل کا کام کیا۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اکبر بگٹی جیسے رہنماؤں کو بلوچ قوم پرستی کے لیے ایک شہید کا درجہ دے دیا اور بد اعتمادی کی خلیج کو بہت گہرا کر دیا۔
تو ریاست کی حکمت عملی تو ناکام ہوئی، لیکن کتاب شورش پسندوں کی اپنی کمزوریوں پر بھی تو بات کرتی ہوگی۔ یہ کوئی یک طرفہ کہانی تو نہیں ہو سکتی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ مصنف اس معاملے میں بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اس تحریک کو شدید اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جیسے کہ مختلف گروہوں میں قیادت پر اختلافات ہیں، وسائل کی کمی ہے، اور سب سے اہم بات، انہیں کوئی خاص بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ تو مصنف کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ فوج کو شکست دے سکتے ہیں؟ شاید میدان جنگ میں نہیں، لیکن وہ بلوچستان پر ریاست کی گرفت برقرار رکھنے کی قیمت کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک طویل تعطل کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی جنگ جسے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ اور کوئی ہار ماننے کو بھی تیار نہیں۔ بالکل۔ کتاب کا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ تنازع مستقبل قریب میں ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ صرف چند ناراض سرداروں کا نہیں، بلکہ ایک تاریخی غلطی سے شروع ہو کر ناکام پالیسیوں سے گزرتا ہوا اعتماد کے مکمل خاتمے پر پہنچ چکا ہے۔ جی، اور کتاب ہمیں دو بہت گہرے سوالات کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اگر سی پیک جیسے منصوبوں کی وجہ سے ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں بلوچ اپنی ہی سرزمین پر اقلیت بن گئے تو ان کی قومی شناخت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا، اس کبھی نہ ختم ہونے والے تشدد کے چکر میں پھنسی ہوئی بلوچ نوجوانوں کی پوری نسل کا کیا بنے گا؟ واقعی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہی اس معاملے کا حل ہے۔ بالکل۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں۔